بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری آج پھر پروگرام کراس فائر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ اہم ڈیولپمنٹس آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، خاص طور پہ جس طریقے سے ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، خاص طور پہ جو غازہ امن معاہدہ ہے۔ لیکن غازہ امن معاہدے کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ میرے خیال میں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کر دیتے ہیں، اور کل جس طریقے سے انہوں نے پی ایم شہباز شریف صاحب کو خطاب کرنے کا موقع دیا اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کو فیورٹ قرار دیا، یہ میرے خیال میں ایک کائنڈ آف الارمنگ ہے۔ ایک ایسا تعلق خاص طور پہ انڈیا کے لیے اور تمام وہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں، جن کے پروگرام کے پہلے چنک میں تھوڑا اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے، پاکستان کے ڈپلومیسی کے حوالے سے، اور یہ ڈپلومیسی تھوڑا ریلیٹ کریں گے مسلم امہ کے اندر کس طریقے سے انٹرونشن کر رہی ہے، کس طریقے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ دوسری طرف پاک افغانستان کے تعلقات جو ہیں اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے فارن افیئرس کا، اس حوالے سے بھی فردر جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور کل ایک ٹاک شو میں خواجہ آصف صاحب نے کلیئر ورڈز میں یہ کہا کہ اگر افغان حکومت دھمکی دے کر ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے جس حوالے سے دھمکی دینا چاہ رہی ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کر لیں، پھر ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے۔ کیونکہ پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے بڑا کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ پاکستان اپنی نیشن کے لیے، پاکستان اپنے تشخص کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے کبھی کوئی اس حوالے سے فریولس بات نہیں کی۔ دوسری جانب پاک افغان یہ جو کلیش چل رہا ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جو ہے وہ پریس ٹاک کی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ میں اس جو ہے سیز فائر کے اندر کردار ادا کر سکتا ہوں۔ کس طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا ڈسکشن کریں گے۔ اصل میں ناظرین ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں تھوڑا سا جب سرخیوں سے تھوڑا سائڈ پہ ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ایسی کوئی بات کر دیتی ہے جس سے وہ سرخیوں میں آ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ایک بات جو ہے وہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو پاکستان تحریک انصاف اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ بیچ کے اندر ہم نے دیکھا پیلسٹائن کا ایشو بڑا ریز ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو ایک نون لیگ اور پی پی کے درمیان ایک وار چل پڑی، ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے سائڈ پہ ہو رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے پھر ایک ایسا فیصلہ کر دیا کے پی کے اندر کہ سی ایم کو چینج کر دیا، آج کے پی کے میں پھر یہ جو ہے وہ سرخیوں میں ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے کہ لاہور جو ہے جو پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے یہ آج کا فیصلہ کیا کہ گورنر کل 4 بجے تک حلف لے گا۔ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب جو کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اور ان کے کیا سٹانس ہیں آپریشن کے حوالے سے بات کریں، یا کہ دوسری جانب دیکھیں کہ جو جماعت ہے، میں بات کر رہا تھا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ اس جماعت نے بھی جو ہے وہ عدالت میں جو الیکشن ہوا اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے، ایٹ دی اینڈ میں خاص طور پہ بات کروں گا اتحادی حکومت کے حوالے سے جو سیز فائر ہوا تھا جو ہے محسن نقوی صاحب کے تعاون سے، وہ اس میں پھر ایک جو ہے وہ خلبلی مچ گئی ہے۔ خاص طور پہ جو ہے مرکزی جو رہنما ہیں انہوں نے قیادت کو بتا دیا ہے زرداری صاحب کو کہ جو نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ خلاف نیریٹو چلایا جائے پنجاب کے اندر۔ تو اس حوالے سے 18 اکتوبر کو جو ہے وہ ایک اجلاس کر رہا ہے، زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اس میں اہم فیصلے متوقع ہیں، یہ ذرائع بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما۔ اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ضمیر فاقی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب لال چند ملی صاحب نے، اور میاں طارق محمود صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں۔ تمام گیسٹ کو وارم ویلکم۔ فاقی صاحب سر پروگرام کا آغاز آپ سے کروں گا سر۔ سب سے پہلے تو غازہ امن معاہدے کی بات تو ہم پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں، جس کی کمپلیشن ہو چکی ہے، امپلیمنٹیشن کا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، جو ہاسٹیجز ہیں یرغمالی ہیں جو ان کو بھی رہائی مل رہی ہے دونوں سائڈ سے۔ اب یہ فیز تو ٹھیک ہے، یہ امپلیمنٹیشن آہستہ آہستہ گائے ہو رہی ہے، لیکن اگر اس میں دیکھیں تو پاکستان کا بہت بڑا رول ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز مسلم امہ کس طریقے سے ایڈمٹ ہوگی، اور ساتھ ساتھ جس طریقے کا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی طرف قربت کا اپنا رہے ہیں، تو وہ یہ کیا جو ہے وہ ہمیں اب کس طریقے سے لے جائے گا یہ معاملہ؟
بہت شکریہ. دیکھیں یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے سب سے, یعنی کہ میں یہ اپنی پوری قوم کو اور پوری جو جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اس کو مبارکباد بھی ہے اس حوالے سے کہ پچھلے 70-75 سالوں سے بہت ساری کوششیں ہوئیں امن کی, فلسطین کی ریاست کی, اسرائیل کے جو تھا وہ جارحیت کی اسے روکنے کی, لیکن پچھلے 70-75 سالوں میں کبھی بہت زیادہ پیک پہ چلا گیا معاملہ, کبھی کم ہوا لیکن جنگ بندی نہیں ہوئی, امن نہیں ہوا کبھی. اور فلسطین آج وہ عملاً اگر دیکھا جائے تو ایک کھنڈر کی شکل میں ہے. پھر سب سے بڑا وہاں پہ جو انسانی المیہ جو جنم لیا وہ وہاں کے بچے, خواتین اور جو لوگ جو مارے گئے وہ یعنی جو اچھا اب جا کر اگر آج یہ معاہدہ ہو رہا ہے, ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں 2000 فلسطینی جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہوئے ہیں وہاں سے, جبکہ ادھر اسرائیل کے ہم دیکھیں تو صرف 20 لوگ ابھی تک وہ انہوں نے چھوڑے ہیں, باقی وہ کوئی ڈیڈ باڈی کا معاملہ ہے وہ بھی کچھ ابھی آج شاید 2 یا 3 انہوں نے وہ واپس بھی کی ہیں. اچھا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت دور اس کے اثرات ہوں گے, اب بحالی ہو جائے گی, ان کی جو زندگیاں آسان ہو جائیں گی. آپ یقین کیجئے میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے جو وائرل ہوتی ہے ویڈیو دیکھی ہے نا جو اوریجنل ہے, اور وہ وہاں کے بچے اتنے خوش ہیں, وہاں کے لوگ اتنے خوش ہیں. پھر جس طرح سے وہ قیدی رہا ہو کر گھروں میں گئے ہیں تو کس طرح سے ان کا والانہ وہاں یہاں ایک پہلو جو ہے نا ایک میں ڈسکس یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. جب اسرائیل کے یرغمالیوں کو یا ان کے قیدیوں کو چھوڑا گیا تو وہاں پر انہوں نے جو استقبال کیا وہ بڑا ہی وارم ویلکمنگ اور پرامن سا تھا. جب ادھر کی سائڈ پہ ہوا تو یہاں پر فائرنگ بھی کی گئی, جو شاید ہمارا ایک روایتی سا کہہ لیں کہ ہم نے فتح کا بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم تھوڑا سا بعض اوقات نا اپنے مسائل میں اضافہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بات آپ نے کی ہے اپنا میاں شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی, عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل. اب یہ بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ خوش قسمت ترین لوگوں میں سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت سے نوازا ہے, پاکستان کو عزت سے نوازا ہے. جناب عاصم منیر کو وہ کہتے ہیں نا ہما جو ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے. اب اس خوش قسمتی کو یہ کتنی دیر برقرار رکھ سکتے ہیں, کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں جس طرح سے ٹرمپ پکڑتا ہے شہباز شریف صاحب کو اور اچانک انہیں سرپرائز خطاب کی دعوت دیتا ہے, پھر فیلڈ مارشل کی تعریف کرتا ہے, پھر پاکستان کی وہ تعریف کرتا ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو پاکستان کے مخالفین ہیں یا ہمارے جو جن کے ساتھ ہماری ان کے تو سینے پہ وہ لوٹنے ہی لوٹنے ہیں شام, انہیں تو وہ اس کا مطلب درد بھی ہوگا, دکھ بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی کہ جی ایک سپر پاور جو ہے وہ کہ ایک ملک کو اچانک کس طرح سے ایسے, یہ اچانک کبھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ یہ جو سفارتکاری ہے یہ پچھلے 4-5 سال سے چل رہی تھی, اس کے نتائج میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں امن ہو چکا ہوا ہے, وہاں پر جو ہے بحالی کا کام جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے, قیدی رہا ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی خوشی کی اور کون سی خبر ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے بارہ ٹرمپ جو ہیں مطلب پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ پہ ہیں, وہ کریڈٹ انہیں ملے گا ہی آگے. جب ظاہر ہے اگر تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو اس امن معاہدے میں پاکستان کا نام بھی جو ہے نا سر فہرست ہوگا, اور ٹرمپ جو ہے وہ شاید آگے وہ اپنی لیگیسی میں یہ امن چھوڑ کے جائے. ٹھیک ہے. جناب لال چند صاحب, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کی ڈپلومیسی اور ایک قسم کی پذیرائی, اور دوسری طرف کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک قربت جو ہے وہ پاکستان کو کسی میرے خیال میں ہم کہیں کہ کوئی دوسرے مطالبات نہ کرنے پڑیں, جس میں ہم جیسے افغانستان کی بات کر رہے ہیں, بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارا افغانستان کے ساتھ کلیش بھی چل رہا ہے. تو اس میں کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہوگی, ریل ٹرمز کے اندر یہ قربت بڑی ہے صرف اس وجہ سے کہ کیا ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے یا کوئی اور وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ شکریہ عمر بھائی. جی اصل میں جہاں تک ہمارا غزہ کا یا پیلسٹائن کا ایشو ہے اس پر پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک ایک جو ہے وہ موقف رہا ہے, وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ جو ہے بننی چاہیے, جس میں پیلسٹائن ایک آزاد اسٹیٹ ہو اور اس کا 1967 کے پہلے کے بارڈرز پہ اس ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے, اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہو القدس میں ہو.
अब ये जितने भी एग्रीमेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसमें फलस्तीन स्टेट कायम करने की कोई कमिटमेंट की गई हो या कायम की जा रही हो जी। ना ही फलस्तीन को ये हक दिया गया है कि वो जो है अपने उस जमीन पर उनकी कोई रूल होगा, उनकी कोई हुकूमत होगी, उनको वो अपना कोई हक कोई एक्सरसाइज कर सकेंगे। उसके बाद हमास को भी डिसआर्म करने की बात है। ये एक मुकम्मल जो है ये पीस डील कहते हैं। हम समझते हैं कि ये गजा सरेंडर है। हमने जो अक़वाम मुत्तहिदा की भी जो करारदादें थी उसको भी जो है पसे पर्दा डाल दिए हैं। और इस वक्त जो एक ही फायदा हुआ है जो ठीक है वो ये है कि वहां पे कत्ल व गारत बंद हो गई है, वहां पर जो है हमले इसराइल के बंद हो गए हैं। बेसिकली अमेरिकन ट्रम्प ने जो ब्रेक किया है ये सारा डील, ये पूरी की पूरी इसराइल के फेवर में है। अब जिस तरह आपने कहा कि शहबाज शरीफ को जो हमारे चुनतखब वज़ीर आज़म हैं उनको कल मौका दिया गया कि वो माइक पे आए और बात करें, तो उस पे वो बात करते फलस्तीनियों की, उस पे वो बात करते कि भाई जो 67,000 बच्चे, औरतें और मर्द और बुजुर्ग जो शहीद कर दिए गए हैं, वहां का पूरा एक शहर खत्म कर दिया गया। वहां पे एक रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा कत्ले आम हुआ, उसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाए। उन्होंने खुशामद करना ज्यादा बेहतर समझा, और ऐसी खुशामद जिसपे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जिसपे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, उसको एक बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करने चाहिए, या कम से कम एक सोवेरेनिटी जिसे कहते हैं वो कायम करना चाहिए। बजाय उसके आप खुशामद में चले जाते हैं। अमेरिका ने इसराइल को पूरा अकोमोडेट किया जो है उसमें फलस्तीनियों के कत्ले आम में। आप फिर रिपीट कर रहे हैं कि आपको इस पे नोबेल इनाम मिलना चाहिए था, आप मैन ऑफ पीस है। तो ये मेरा ख्याल में एक कुछ ज्यादा ही खुशामद है जो आपका पॉइंट को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है। मियां साहब, आप क्या समझते हैं सर, कल जिस तरीके से एक सिनेरियो बना और मिडल ईस्ट के जो अमन मुआहदे की बात है उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन तो ठीक है, हम मानते हैं, एडमिट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन मियां साहब ज़रा इसमें जैसे लालचंद मलिक साहब भी फरमा रहे हैं कि ठीक है, लेकिन आप एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, एटमी ताकत हैं, और आपका एक स्टांस, ठोस स्टांस होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुंह से ये बातें जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि खुशामद कर रहे थे, लालचंद मलिक साहब फरमा रहे हैं, और नोबेल इनाम का बारहा पाकिस्तान फरमा रहा है, हालांकि उनको मिला नहीं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये गुफ्तगू, क्या ये स्टांस संजीदा है? मैं इसमें आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें जी जनाब, कितने खराब हालात थे जी, और जब जिस मुल्क में कतर में वाक़या हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उधर पहुँचे, वो सऊदीया में पहुँचे। अगर हम जो बंदा इतनी मेहनत करता है, कोशिश करता है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत, जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत बेहतरी आई जी। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको अपना जो मुझे मौका मिला, मैं 2014 से 2017 तक पूरे एशिया रीजन का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ जी। तो मुझे तकरीबन तमाम मुल्कों में जाने का, तमाम असम्बलियों में जाने का मौका मिला जी, और सब सूरत हाल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ जी। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि हम सब देखें जितना कत्लेआम वहाँ पे हो रहा था, लोग बच्चे पानी को तरस रहे थे, खाने को तरस रहे थे। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी हुई है मुसलमानों के ऊपर। मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमारे बहन भाई, छोटे मासूम बच्चे, उनके ऊपर एक ऐसा लम्हा आया जिसमें उनको सुकून मिला। अच्छा सर, मियां साहब, मेरी बात सुनिएगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा साथ ना, थोड़ा फिर आप इसमें जरा एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, क्योंकि ये फ्लॉ जो है ना, ये जो डिस्कशन है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही रेज किया ना, कि पहले इसाक डार साहब फरमाते हैं कि वो 21 पॉइंट ही नहीं है, 20 पॉइंट जो हमने वहां पे देखे थे,
پھر اس کے بعد پی ایم صاحب وہاں پہ پہنچتے ہیں معاہدے کے اندر اور اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہی بات شروع کی تھی. میں آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی پاکستان کی پچھلے سالوں کی خارجہ پالیسیاں دیکھ لیں, صورتحال کو دیکھ لیں, اور آج جب سے میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, جو بندہ کوشش کرتا ہے, چاہے وہ ٹرمپ کرے, چاہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کریں, چاہے وہ سعودی عرب کے وزیر اعظم صاحب کریں, جو بھی کوئی اچھا کام کرے, یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا گیا, تمام وزیر اعظم پریزیڈنٹ ایک جگہ پہ بیٹھے, انہوں نے اپنا ایجنڈا دہرایا تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اس کے بعد جو ٹرمپ نے ان کا ساتھ دیا, چل پڑے, ہمیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ اگر پرائم منسٹر نے کوئی بات کی ہے تو ایسی بات نہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صبر سے, ٹھنڈے دل سے, اپنے تجربے سے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, وہ چاہے جو بھی مسئلہ ہے اس دور میں پاکستان کو, پہلے بھی پاکستان کی عزت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اب اور مزید اس ہمارے عزت وقار میں بہتری آئی ہے, اور ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے مسلمان ممالک جو ہیں ان کی خدمت کر سکیں, ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں, اور یہ کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ, مجھے امید ہے کہ یہ جو تکلیف. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس پہ میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. بالکل آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں تو اضافہ ہوا ہے, لیکن جو مڈل ایسٹ کے معاملے میں اگر دیکھیں تو یہ ایگریمنٹ کتنا پریکٹیکل ہے, کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے, یہ میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا, یہ دیکھتے ہیں. کیونکہ اصل میں المیہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا یو ایس اے گورنمنٹ کی بات کی جائے تو ہر گورنمنٹ جب تبدیل ہوتی ہے تو ایک نیریٹو چینج ہو جاتا ہے, سٹانس چینج ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. فاقی صاحب, اب ذرا معاملہ اگر یہ والا دیکھیں افغانستان والا, تو افغانستان والے معاملے میں بھی تھوڑی کوئی خاص سیز فائر کے امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ہرڈل میں پھنسا کے رکھے, وہ افغانستان کا استعمال کر رہا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب اور ہماری جو فورن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو سٹانس ہے وہ کلیئر کٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ مزید کس طریقے سے جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں آگے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کشیدگی کو کام کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں, کیا وہ طالبان سے مطالبات گفتگو کر کے, مذاکرات کر کے, کیا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیوں پریسیڈنٹ ہے اس حوالے سے؟ پھر دوبارہ بہت شکریہ. بڑا اہم ایشو ہے یہ, اور اس وقت مطلب پاکستان کے امن کے حوالے سے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن کے سامنے آیا کہ ایک ایسا ملک جو مطلب کھنڈرات کی شکل میں ہے, اور جہاں پر مطلب غذائی اجناس جو ہیں, کھانے پانے پینے کی چیزیں بھی ساری پاکستان سے ہی تقریباً جاتی ہیں, اور دوسرا کوئی راستہ اس طرح سے نہیں آسان یا سستا. وہ ملک آپ کو اٹھ کے جناب جس کی ہر مرتبہ ہی یعنی پاکستان نے مدد کی ہو, اور پاکستان آپ کو یاد ہوگا تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو یہ مطلب یہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم بھی نہیں کیا تھا. اور پھر افغانوں کی بات آپ کیا کرتے ہیں, یہ ساری زندگی ان کا کام صرف لڑنا ہے. اگر یہ مطلب باہر کسی کے ساتھ نہ لڑ رہے ہوں تو آپس میں لڑتے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں ان کا, اور اسی کا نتیجہ کہ وہاں پہ آج جو صورتحال ہے. اب انڈیا اس وقت جو ہے, کیونکہ انڈیا نے ابھی ریسنٹلی یہ جو انہوں نے وہ ایک وار مطلب جیسے انہوں نے سندور کا نام دیا تھا, اس میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی ہم خود کیوں لڑیں, تو انہوں نے ان کو آگے کیا, اور وہ جو ہے مطلب وہیں پہ جا کے انہوں نے مطلب ان کا وزیر خارجہ وہاں گیا, اور جس طرح کی لینگویج انہوں نے یوز کی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. پھر اس کے علاوہ دیکھیے پاکستان اس وقت, پاکستان کے جو افواج پاکستان ہے خصوصاً, اور ہمارے جوان ہیں جو اس میں میجر کرنل لیول تک کے لوگ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں, اور ہر روز
تو یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے جو ہے انڈین پراکسی ہے. اور اگر پاکستان ابھی بھی ان کو یہ سخت جواب نہ دیتا، اور جس کے بعد انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ سارے کے سارے جو ٹی ٹی پی کے اور دوسرے لوگ تھے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں، پاکستان یہ جواب نہ دیتا تو شاید اس کا زیادہ نقصان ہمیں ہوتا. اور پاکستان کا یہ مطلب اس وقت بہت اچھا بڑا سٹانس ہے. خواجہ آصف نے جو مطلب کہا ہے، جناب عاصم منیر نے جو کہا ہے، وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ ہم سب کو جو بھی ہوگا، صرف افغانستان نہیں، انڈیا یا دوسرے جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یا کوئی حملہ کرے گا یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم اسے بھرپور اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اس میں پاکستان جو مطلب فضائیہ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. اور پاکستان فضائیہ کے حوالے سے یہ والا پوائنٹ سر آ گیا. دوسری بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں مذہبی جماعتوں کی، مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یا دیگر مذہبی جماعتیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں. اگر وہ کردار ادا کر سکنے کی پوزیشن میں ہوتی تو مطلب سوری مجھے کہنے دیجئے، شاید مطلب وہ اچھا نہ لگے کچھ لوگوں کو، دوستوں کو کہ آج اگر اس ملک میں یہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور یہ سارے واقعات ہیں، اس میں انہی لوگوں کے مدرسوں اور ادھر سے بھی بے شمار لوگ تیار ہو کر وہاں پڑے. اور اگر یہ کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تو آج پاکستان میں کہیں نہ کوئی طالبان ہوتا، نہ کوئی ٹی ٹی پی ہوتی، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا امن کے ساتھ پاکستان گزارا کر رہا ہوتا. آگے پوائنٹ لال چند ملی صاحب، سر مجھے ذرا اس میں یہ بتائیں کہ جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب کل فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ رہے تھے کہ نظر ثانی فرمائی جائے افغان پالیسی کے اوپر، افغان جس طریقے سے ہمارے ان کے ساتھ سفارتی معاملات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بانی پی ٹی عمران خان صاحب کا بھی ایک بیانیہ جو ہے وہ تقریباً 2009 سے ہی میرے خیال میں کیانی صاحب کا دور تھا، تو تب سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے، جو ہے مزاحمت کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دہائی پوری گزر چکی ہے، بات کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت موقع دے چکی ہے، لیکن سفارتی سطح پر یا ہم ٹیریٹوریلی دیکھیں تو کوئی چیزیں کوئی مثبت راستے کی طرف گئی نہیں ہیں. تو اب تو ایک ہی راستہ ہے نا پاکستان کے پاس، جو اب پاکستان کر رہا ہے سرحد پہ جس طریقے سے چیزیں عبور کر رہا ہے. آپ کیا اس حوالے سے سمجھتے ہیں؟ میری طرف سے تو ٹھیک ہے آواز. میاں صاحب ذرا اس پہ آپ ذرا بتائیے گا کائنڈلی کہ سر کیا اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکمت عملی پاکستان کی ملٹری فورسز اپنا رہی ہیں، میرے خیال میں تو وہ کار آمد ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک مثال بھی ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو اگر ہم ایک دہائی 2 دہائی ہم نے دیکھ لیا ہے مذاکرات، کئی بار افغان پالیسی کے اندر ہم نے جو ہے وہ لینینسی دکھائی ہے، تو اب جو معاملہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن دوسری طرف ایک چیلنج ہے پاکستانی اسٹیٹ کے لیے، پاکستان گورنمنٹ کے لیے. کے پی کے کی جو نو منتخب گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کی جو ہے وہ مزاحمت نہیں چاہتے. چند ملی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر میاں صاحب سر اس پہ جواب چاہیے. سر میں یہ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اب بھی ہم چپ رہے ہیں. ہم نے اپنی فوج کو کب تک جو ہم حادثات ہو رہے ہیں، جس طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر کب تک آپ خاموش رہ سکتے تھے؟ جی ہماری افواج پاکستان دنیا کی مانی ہوئی افواج ہے، اور جدھر مرضی ہو وہ چھٹی پہ رہی ہو. جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد تو پھر ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑنا تھا. تو ٹھیک کہا ہے خواجہ صاحب نے، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی، اور اب ایکشن لینے کا وقت ہے. انہیں اب بھی سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں تو افغانستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کی طرف چلے جائیں. اور ہمیں تو پھر اس صورتحال میں اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے. اور جس طرح ان کے اوپر بار بار وزیر خارجہ گئے ہیں، ان سے جا کے بات کی ہے، اس کے اوپر انہیں سوچ کے کوئی اپنا نیا عمل تیار کرنا چاہیے اور میسج دینا چاہیے تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ جو پاکستان نے تاریخ میں جو درد ان کا پاکستان نے بانٹا ہے، افغانستان کا کسی اور نے نہیں بانٹا. تو اس کا صلہ یہ آ جائے کہ پاکستان کوئی سیف ہی نہ ہو، جس جگہ مرضی پاکستان کے اوپر، پاکستان کی آرمی کے اوپر، پولیس کے اوپر اس طرح کے واقعات ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی افغانی گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اور پاکستان کی سرحد کو محفوظ کرنا چاہیے. میاں صاحب یہ آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے، لیکن جیسے آفاقی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ لوکل سطح پر پاکستان کو بہت زیادہ اس حوالے سے ہرڈلز ہیں.
اگر ہم بات کریں تو کے پی کے گورنمنٹ کی بات کریں یا دوسری جانب ہم مذہبی جماعتوں کی بات کریں، جس طریقے سے مدارس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو انفلوئنس ہے یہ صرف کے پی کے یا بلوچستان تک نہیں ہے، یہ کراچی تک پہنچ چکا ہے. یہ کس طریقے سے سسٹمیٹک ایرر جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے؟ یہ بات سب سے ضروری پہلی بات یہ ہے کہ سب پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک آواز ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان ہیں اور پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ صوبے ہوں چاہے مرکز ہو، لیکن ایک جواب آنا چاہیے. اور پاکستان، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان سے باہر جو خارجہ معاملات ہیں وہ پاکستان سب لوگ اس کے اوپر متفق ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں لال چند ملی صاحب سے بریک کے بعد اس پہ جواب لوں گا. جو کے پی کے کی گورنمنٹ کا سٹانس ہے، نو منتخب سی ایم صاحب نے جو ایک میرے خیال میں اگریسو کل سپیچ بھی کی تھی، اور دوسری جانب کیا معاملات ہیں حلف کے حوالے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس پہ تھوڑا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے پروگرام کے دوسرے چنک میں. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.